اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، اللہ پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جن نے سانو دین اسلام دے اندر پیدا کیتا۔ مال کے کائنات دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جن نے سانو مسلمان پیدا کیتا۔ اللہ پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جن نے سانو ملک پاکستان دے اندر پیدا کیتا۔ اللہ پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس نے ساڈے تے اکرم فرمایا، سانو اپنے پیارے حبیب دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔ دوستو، اج دا موضوع حسد برائی دی جڑ ہے، اور حسد دے بارے چ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے پناہ مانگتا ہوں۔ حسد یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہنا، یعنی کسی مسلمان کی نعمت کو جس میں اس کی بہتری ہو، اس کے متعلق یہ چاہنا کہ وہ اس کے پاس سے جاتی رہے۔ ایسی سوچ، ایسا عمل، ایسا طرز عمل انسان کا جو ہے یہ حسد ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ۔ دوستو، حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 گروہ حساب سے 1 سال پہلے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ 6 گروہ حساب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ نمبر 1، ایسے حکام کے ظلم کی وجہ سے، یعنی جو حاکم بالا ہے، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے یہ 1 سال پہلے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اہل عرب کے تعصبات کی وجہ سے، یعنی کہ جو اہل عرب کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، ان کے ساتھ تعصب رکھنے کی وجہ سے انسان جو ہے 1 سال پہلے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تیسری وجہ بیان فرمائی کہ دہقانی تکبر کی وجہ سے، یعنی کہ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ تکبر کرتے ہیں، اس بات میں ان کی تکبر کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر سوداگر خیانت کی وجہ سے، ایسا تاجر جو تجارت کرنے والا ہے، ایسا سوداگر جو خیانت کرنے والا ہے، وہ اپنی خیانت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ 1 سال دوزخ میں پہلے جائے گا سب سے۔ پھر آگے گنوار نادانی کی وجہ سے، یعنی کہ ایک ایسا ان پڑھ جو نادانی کی وجہ سے حق کو حق نہیں جانتا، باطل کو باطل نہیں جانتا، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا اور حق کا ساتھ نہیں دیتا، تو جو جھوٹے کا ساتھ دے گا وہ کل قیامت والے دن جھوٹوں کے سردار شیطان کے ساتھ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ پھر اگلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ علماء حسد کی وجہ سے، یعنی کہ ایسے لوگ جو اہل علم ہے اور ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے وہ جہنم میں 1 سال پہلے جائیں گے۔ دوستو، حسد بہت بڑا گناہ ہے، حسد بہت بری علامت ہے، اور حسد سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے حسد نہیں کرنا چاہیے، ریس کر لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو نعمت فلاں کو ملی ہے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، اللہ اس کے اندر مزید برکتیں پائے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ اگر انسان کی سوچ آ جائے گی، جب یہ اس کے اندر جو ہے حقیقت آ جائے گی تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ویسے تو انسان جھوٹ، بہت سارا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ دوستو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر رب کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، بتاؤ وہ انسان اللہ کی نظر میں کتنا مقبول ہوگا۔
دوستو گویا انسان جو ہے وہ جھوٹا اور اپنے رب کی وسیع رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جھوٹا انسان جو ہے وہ اپنے رب کی وسیع رحمت سے محروم رہتا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت۔ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت۔ ایک شخص آپ دربار رسالت میں مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونا کہتا ہے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، کچھ عادتیں ہیں میری، ان عادتوں کے بارے میں کیا کروں؟ کہنے لگا میرے اندر سب سے بری عادت یہ ہے کہ میں بے حیائی کا کام کرتا ہوں، یعنی زنا کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا نے پوچھا دوسرا؟ کہنے لگا میں شراب پیتا ہوں۔ تیسرا کہنے لگا مجھے جھوٹ کی عادت ہے، ان سب کو میں نہیں چھوڑ سکتا، ہاں البتہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلو تو میرے ساتھ وعدہ کر لے، ایک بات کو چھوڑ دے باقی تو کرتا رہ، جھوٹ کو چھوڑ دے۔ چنانچہ اس نے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ کو چھوڑ دوں گا، اور وعدہ کرنے کے بعد وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ چونکہ اسے زنا کی عادت تھی، تو جب اس نے زنا کا ارادہ کیا تو سوچا کہ اگر دربار رسالت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے بے حیائی کا کام کیا تھا، تو یہ تو اگر میں سچ بولوں گا تو میرے اوپر حد جاری ہو جائے گی، اگر جھوٹ بولوں گا تو یہ وعدہ خلافی ہوگی، لہٰذا زنا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اس نے جھوٹ چھوڑا تو ساتھ زنا کی علامت بھی، برائی بھی چلی گئی۔ اب وہ شراب کے اڈے پر گیا، جب شراب پینے کا ارادہ کیا تو یہی سوچ کر شراب کو بھی چھوڑ دیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے چوری کا ارادہ کیا، کہ تو یہی خیال کر کے کہ چوری کا ارادہ بھی تو ترک کر دیا ہے۔ گویا سچ کی برکت سے تمام برائیوں سے اس شخص کو نجات مل گئی۔ پتہ چلا جھوٹ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ انسان جھوٹ کے سہارے ہی تو جو ہے وہ رشوت لیتا ہے، جھوٹ کے سہارے سے ہی سود کھاتا ہے، جھوٹ کے سہارے سے ہی انسان جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، جھوٹ کے سہارے سے ہی لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ظلم زیادتیاں کرتا ہے، راہ زنیاں ڈکیٹیاں کرتا ہے۔ اے انسان سوچ تے صحیح، اے تیرے رب دا فرمان ہے کہ جھوٹے تے رب دی لعنت ہے، تے جدے تے لعنت ہوئے دسو انسان اللہ دی بارگاہ وچ کنا کہ مقبول ہوئے گا؟ نہیں، بلکہ لعنتی بندے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر رحمت نہیں اس پر کرتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس ہلاکت سے بچاؤ، نہ حسد کیا کرو، نہ کسی جھوٹ بولا کرو۔ جھوٹ ہر گناہ کی جڑ ہے، اس جھوٹ سے بھی تائبہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاؤ، اور اس حسد کو اپنے دل سے نکال دو، اور جھوٹ جیسی برائی سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، انتہائی مہربان ہے۔ اس رب کے سامنے انسان کو جھک جانا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دینی چاہیے، اس اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اس رب سے مانگنا چاہیے جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، جو تمام پرندوں چرندوں کو رزق باہم پہنچانے والا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے بارش برسانے والا ہے، زمین سے نباتات اناج اگانے والا ہے، ہمارے لیے تمام چیزوں کو مسخر کرنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے سورج کو اس کے تابع، اس کے جو ہے خدمت میں لگا دیا، چاند ستاروں کو اس کی خدمت میں لگا دیا، زمین کو اس کی خدمت میں لگا دیا، نباتات حیوانات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ تو اے انسان جو رب یہ تجھے سب کچھ دینے پر قادر ہے، وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، تو پھر حسد کیوں کرتا ہے؟ حسد نہیں کرنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے ہمیشہ تائب ہونا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔